بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ربیع الثانی کی 2 تاریخ ہے اور یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے جو اللہ پاک نے دولت، رحمت اور برکت سے بھرا ہوا بنایا ہے۔ یہ دن وہ دن ہے جس کا ہر شخص شدت سے انتظار کرتا ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ قسمت کا دروازہ کھل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی اور رزق کی برسات آپ کے گھر میں برسنے لگے گی۔ اللہ کے کرم سے یہ معمولی سا عمل آپ کو ایسی خوشحالی دے گا کہ لوگ خود آپ کے دروازے پہ آ کر آپ کی مدد کریں گے، مال و دولت دیں گے اور رزق کی ایسی بہار آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کے دن کو کسی صورت ضائع نہ کریں کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آج کے دن اگر کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کے یہ خاص نام پڑھ لے اور ساتھ ایک چھوٹی سی سورت شامل کر لے تو اس کے گھر میں غربت، تنگ دستی، قرض اور دکھ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ دن اتنا بابرکت ہے کہ اس کی برکت سے پورے گھر کے افراد خوشحال اور خوش نصیب ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، سال کے 12 مہینے محنت کرتے ہو، دھوپ سہتے ہو، تھکن اٹھاتے ہو صرف رزق کے لیے، تو کیا آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف 2 منٹ نہیں نکال سکتے؟ یہ 2 منٹ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اگر دل سے عمل کرو گے تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا اور آپ دیکھو گے کہ کیسے دولت اور رزق کا سمندر آپ کے قدموں میں بہنے لگتا ہے۔ اللہ والو، یہ اتنا تیر بہادر وظیفہ ہے کہ جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے نا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا انشاءاللہ جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے، بے برکتی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، نظر بد، جادو، جنات کے تمام معاملات ظاہر ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نیست و نبود ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے نا، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے غیب سے نوازے گا۔ اللہ والو، جو لوگ غیب سے اسباب چاہتے ہیں، جو لوگ غیبی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آج ربیع الثانی کی 2 تاریخ پہلے دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، آج کا یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یہ عمل ہر گھر میں پڑھا جانا چاہیے کیونکہ یہ موقع بہت خاص ہے۔ خدارا اس موقع کو ہرگز بھی ضائع مت کرنا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا نا، وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں آج تک کسی بھی وظیفے کے اندر کامیاب نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ کے تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج ربیع الثانی کی 2 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا نا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا کہ کاش ہم نے ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں نہ گزارا ہوتا، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی، یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا، آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے۔ آج آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کا کلام پڑھیں، رب کو رب کے نام سے پکاریں اور وہ بھی پہلے جمعۃ المبارک کے دن پکاریں اور آپ کو فائدہ نہ ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک کے کلام میں تو 100% برکت اور رحمت ہے۔ اور جمعۃ المبارک کا دن، یہ دن مومنوں کی عید کا دن ہے، یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو اللہ والو، آج ربیع الثانی کی 2 تاریخ پہلے دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لو۔ رزق، دولت، شہرت، پسند کی شادی، گھر، گاڑی، بنگلہ، جس چیز کی خواہش اور حاجت کرو گے نا، آج سب ملے گی۔ ہر مراد پوری ہوگی، دل کی ہر تمنا پوری ہوگی۔ اللہ پاک رزق میں بھی برکت دے گا، خواہشات بھی پوری کرے گا۔ انشاءاللہ بادشاہوں جیسی زندگی گزارو گے۔ یہ اتنا تیر بہادر وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص عمل ہے کہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، آپ سے اور آپ کے لیے آسانیاں لے کر آتا ہے۔ رحمت کے فرشتے آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ یہ اتنا مستند وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو بس ربیع الثانی کی 2 تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ کتنا خاص ہے۔ اللہ والو، صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے ربیع الثانی کی 2 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھنا، انشاءاللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں کرو گے۔ برکتیں، رحمتیں آپ کے گھر کا رخ کر لیں گی، آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئیں گی۔ بس آج آپ لوگوں نے ربیع الثانی کی 2 تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے ذکر کے جہاں اتنے زیادہ فضائل ہیں،
وہی ذکر اللہ کے لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پہ، انسان کے قلب میں سرایت کر جاتی ہے نا، تو سکون اور اطمینان بھی انسان کے جسم میں اور انسان کی روح میں رچ بس جاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں، تمام تر دکھ تکلیف خود بخود ہی دور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر انسان کے دل میں راحت، سرور اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرے پر نور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا کہ اللہ کا ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا نشہ ہے کہ جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، اور ایسا سکون لذت ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر جذبہ ایمانی پیدا کرتا ہے اور روح قلب کو اطمینان بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے نا، تو پھر کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر ہمیں قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ جتنی ہم غفلت برتیں گے نا، اتنی دوری ملے گی۔ یاد رکھیے گا، آج چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج میں وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز جمعہ مبارک کے بعد پڑھ لیں، یا تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ لوگوں نے ربیع الثانی کی 2 تاریخ اور پہلے دولت سے بھرے جمعہ المبارک کا انتظار کرنا ہے، اور اس کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب اللہ والو، آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ایسے بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھے گا۔ آپ لوگ بعض کا چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کھول کر کرنا چاہتے ہیں نا، تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پہ رکھیے گا۔ جس مسلے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں، جہاں پہ سجدہ کرتے ہوں، وہیں پہ اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھے، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سوج جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکری مار کے آپ لوگ ویسے بھی بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے۔ اپنے آپ کو سمیٹ کے سر جھکا کے بیٹھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے نا باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نا آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والو، رب سے ہر روز استغفار کیا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کیا کریں، اور اللہ والو دل سے توبہ کیا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے، تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے نا، وہ آپ کو رسپونس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا۔ تو کیا ہم اس کے آگے ادب سے نہ بیٹھیں؟ تو اللہ والو ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے نا، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بولو، رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ والو، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کے آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم از کم 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے ایک بار رسول برکت اور ثواب کے نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کسی کو کسی سے محبت ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے نا، اللہ کی تعریف کرتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے نا تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا۔ سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو مجھے سبحان اللہ سے پکار رہا ہے، یہ کون بندہ ہے جو میری پاکی بیان کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ میرے بندے کی ہر دعا قبول فرما دو، وہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے۔ اللہ والو، یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ کلمات ہے، یہی وہ کامل وظیفہ ہے جسے پڑھ کے اللہ والے کامیاب ہو جاتے تھے۔ لیکن دوستو، آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج ہمیں وظائف کا استعمال کرنا نہیں آتا، فائدہ اٹھانا نہیں آتا۔ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ والو، رب پہ ہمارا جو توکل ہے نا، جو بھروسہ ہے، وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے رب کو سبحان اللہ کہہ کر پکارنا ہے، اور اس طریقے سے پکارنا ہے جیسے کہ آپ لوگ رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ جو بندہ رب سے محبت سے مانگتا ہے نا، اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے۔ اگر کوئی بندہ بولتا ہے نا کہ مجھے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ رب اپنے دربار سے کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ والو، وہ رب تو کافروں کو نواز رہا ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی رب آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ اللہ والو، بس اپنے اندر غلطی تلاش کرو، خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ آج جس طریقے سے وظیفہ پڑھ رہے ہیں نا، کل اس سے زیادہ محبت سے پڑھو۔ اللہ والو، میں بھی اپنے آپ کو روزانہ ٹھیک سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، نماز میں پہلے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن اب نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ رب سے محبت ہو گئی ہے، اب عبادت کرنے کو دل کرنے لگا ہے۔ اور میں جب نیت باندھتا ہوں نا، ایک آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں۔ آج آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جس نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ لوگ نیت کرتے ہیں نا، لیکن میں خود کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو کہ آج اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رب ان کو عبادت کی توفیق دے رہا ہے، لیکن رب نے مجھے چنا اپنی عبادت کے لیے۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں اس طریقے سے نیت کرتا ہوں تو یقین کریں ظہر کی نماز پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عصر کی نماز پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، مغرب کا پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عشاء کی بھی نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، تہجد پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے دل میں رب کی محبت پیدا کر لو۔ تو پیارے بھائیوں، اس جو نام کے معنی ہے نا، یعنی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ رب کی تعریف بیان کرنا، رب کی بزرگی بیان کرنا، رب کی پاکی بیان کرنا۔ تو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے۔ سبحان اللہ، ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ بآسانی پڑھ لیں گے۔ یہ بات آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، آرام سے پڑھ لیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟
अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या फताहू और या रज़ाकू। या फताहू रब करीम का बड़ा ही जबरदस्त नाम है जिसके मायने होते हैं रास्ता खोलने वाले, और या रज़ाकू का मतलब होता है रोजी देने वाले। या फताहू रब करीम का सफाती नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके मायने है खोलने वाली जात। तो अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया अमल है। यकीन करें बड़ा ही शर्तिया वजीफा बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो 100% कामयाबी मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आप लोग कामयाब होकर रहेंगे। प्यारे भाइयों, या फताहू आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, रब को किस तरीके से या फताहू और या रज़ाकू कह के पुकारेंगे। और एक बात याद रखें, इस अमल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन करें कोई गुंजाइश नहीं है। आपने आराम से पढ़ना है, अदब से पढ़ना है, और कोशिश करें यकसुई के साथ पढ़े। जिस तरीके से मैं आपको बयान कर रहा हूं ना, या फताहू या रज़ाकू, ये देखिए या फताहू का मतलब है खोलने वाला। आपको मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, इसके मायने क्या है कि जब आप लोग पुकार रहे होंगे ना रब को, तो आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से पुकार रहा हूँ और इस सिफ्त के मायने क्या है। या फताहू खोलने वाला, या रज़ाकू रिस्क देने वाला। यानी कि आप लोग रब से बोलो, मेरे मौला मेरे लिए मेरे रिस्क को खोल दे, मुझ पे आसानी कर दे। और या फताहू की एक और खास बात बताता हूँ कि रब ने अपने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई है कि रब ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ अपने इस नाम या फताहू की कि ये जो पढ़ के जो मुझसे मांगेगा ना मैं दूंगा, बस इस नाम से पुकारो। तो सोचिए अल्लाह वालों, जब मैं आपको इतनी गहरी गहरी बातें बता रहा हूँ तो कामयाबियां क्यों नहीं मिलेंगी। लेकिन बात क्या होती है कि मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो मुकम्मल देखें। आप लोग जल्दबाजी करते हैं। प्यारे भाइयों, घंटों आप लोग दोस्तों के पास फजूल गुजार देते हो, लेकिन जो रब की बात सुनने का वक्त होता है ना, इसके अंदर आप लोग जल्दबाजी करते हो। लेकिन बात पता क्या है, जो लोग वाकई जरूरतमंद होते हैं ना, वो पूरी वीडियो देखेंगे, इनको फायदा होगा। तो अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पर आप लोगों ने या फताहू या रज़ाकू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या फताहू या रज़ाकू दोनों को मिला के पढ़ा तो एक बार हो गया। या फताहू या रज़ाकू दोनों को मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। या फताहू या रज़ाकू दोनों को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फताहू या रज़ाकू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने या फताहू या रज़ाकू इन दोनों को मिला के ना एक तस्बीह पढ़नी है। तो आपने या फताहू या रज़ाकू दोनों को मिला के एक तस्बीह यानी 100 बार पढ़ना है। बआसानी पढ़ लेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना। लेकिन कामयाबी 100% है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको जरूर कुछ ना कुछ अता जरूर फरमाएंगे, ये तो गारंटी वाली बात है ना। और आज आपकी जो नीयत है, आप लोग जिस चीज के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं ना, यानी कि दौलत के लिए पढ़ रहे हैं या शोहरत के लिए, अपने घर के लिए पढ़ रहे हैं, एक बात जहन में रखें, कोई एक ख्वाहिश ऐसी रखे अपने दिमाग में और इस पे ही फोकस करके पढ़े। इंशाल्लाह आपकी वो हाजत आज लाजमी पूरी होगी। ये इतना खास अमल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग या फताहू या रज़ाकू पढ़ लें, कोशिश करें कि अपने सामने कोई एक मुट्ठी चीनी या चावल या कोई गंदम के दाने जो आपके पास मौजूद हैं, रब की राह में सदका करने के लिए, चिड़ियों के लिए, और जो चीले वगैरह होती है ना, बस परिंदों को आपने वो दाना डालना है। तो लिहाजा इसके लिए सोचें, जो आपके पास मौजूद है उसकी एक मुट्ठी, वो चावल है, चीनी है या आपके पास गंदम के दाने हैं, वो एक मुट्ठी अपने पास रख लें ताकि सदका कर सकें। और सदका गुनाहों को आपको पता है ना, इस तरीके से मिटाता है जैसे पानी आपको बुझा देती है। तो ये हदीस है, ये बुखारी की हदीस में आपके आगे बयान कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने अब तीसरे नंबर पर क्या करना है, बड़ा ही खास वजीफा है और ये दुआ भी है और ये कुरान पाक की आयत भी है। और यकीन करें ये नबवी अमल है। ये तीसरे नंबर पर जो आपको वजीफा बता रहा हूँ ना, ये नबवी अमल है। आपने तीसरे नंबर पर हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा वजीफा है और अल्लाह वालों का बताया हुआ है। यकीन करें कोई अपने पास से नहीं बता रहा, अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। और नबी पाक ने खुद इस वजीफे को बहुत बार पढ़ा है, नबियों ने बहुत बार पढ़ा है। अगर आप पे भी परेशानी का वक्त है तो हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील पढ़े। ये कुरानी आयत बहुत ही खास है, जिसके मायने क्या है, पाक है रब की जात, अल्लाह की जात जो है वो पाक है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। अब देखिए कितने छोटे अल्फाज हैं और कितने बड़े इनके मायने हैं। बस जो अकल वाले हैं ना, यकीन करें बहुत बड़ी निशानी है इसके अंदर। अब आपने इस आयत मुबारक को पढ़ना कैसे है, मुलाहिजा कीजिए।
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील दो बार हो गया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और यकीन करें ये तलवार से तेज अमल है। जो मैं आपको हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का बता रहा हूँ ना, अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है या रब्बना, आपने एंड में या रब्बना पढ़ना है। दोस्तों या रब्बना एक ऐसा पुरअसर और मोहब्बत वाला नाम है, एक ऐसी मोहब्बत भरी पुकार है जो सीधा अर्श लाई तक पहुंचती है। ये सिर्फ कलमात नहीं, ये सिर्फ नाम नहीं, ये बंदे और रब के बीच बराह रास्त ताल्लुक है। रब वो जात है जो हमेशा पैदा करने वाला, पालने वाला और हमें संभालने वाला, हर लम्हा हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला है। और जब हम लोग कहते हैं ना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना, तो ये गोया दिल से निकलने वाला एक दर्द भरी सदा है जो जबान से निकलकर सीधा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर यानी दरबार में पेश हो जाती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या रब्बाना कहना ऐसे है जैसे एक बच्चा भूखा हो, प्यासा हो और मजबूर हो के अपनी माँ को पुकारता है ना, और माँ अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर इसे गोद में उठा लेती है। फर्क बस ये है कि हमारा रब माँ से भी ज्यादा यानी 70 माओं से भी ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, हम पे मेहरबानी करता है। वो कभी अपने बंदे को खाली नहीं लुटाता। तो अल्लाह वालों आखिर में आपने या रब्बना पढ़ना है। और जो शख्स भी आज ये अमल पढ़ेगा वो अल्लाह पाक के करीब होता चला जाएगा। दिल में सुकून और चेहरे पे नूर और जिंदगी में रहमत आना शुरू हो जाएगी। जब कोई बंदा दुआ शुरू करने से पहले या दरमियान में या रब कहता है तो इसकी दुआ ज्यादा आजिजी और मोहब्बत के साथ अल्लाह के हुजूर पेश हो जाती है और कबूलियत के इम्कानात भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गम, कर्ज, बीमारी, तन्हाई, बेबसी, जो भी मुश्किल होना या रब्बाना की तकरार यानी दिल में विर्द करने से, जुबान से पढ़ने से अल्लाह पाक गैब से रास्ते इससे बना देता है। ये पुकार बंदे को रोने, तड़पने और सच्ची तौबा की तरफ ले जाती है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक फिर बख्श भी देता है। या रब्बाना पढ़ने वाला जल्दी रो पड़ता है क्योंकि ये कलमात और अल्फाज हमारे दिल की सख्ती को तोड़ देती है और हमारे दिल में आजिजी को पैदा करती है, चेहरे पे नूर पैदा करती है। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने आखिर में रब्बे जुल जलाल को या रब्बाना से पुकारना है। ये बड़ा ही दर्द भरा और बहुत ही प्यारा मोहब्बत वाला वजीफा है। अब अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कीजिए। या रब्बाना बड़े प्यार से एक बार हो गया, या रब्बाना दो बार हो गया, या रब्बाना तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रब्बाना को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आप लोगों ने या रब्बाना को सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। जब आप लोग 11 बार या रब्बाना पढ़ लें, इसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था, तो फिर ये आपका अमल, आपका ये वजीफा हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद अपनी झोली फैला के अपने हाथों को बुलंद करके अल्लाह वालों दुआ करनी है। दुआ आजिजी वाले अंदाज में करनी है और 3 बार पहले ऐ मेरे मालिक मौला कहना है या फिर ऐ मेरे परवरदिगार, या जो भी आपका तरीका है इस तरीके से दुआ मांगनी है। अल्लाह वालों आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है, ये वजीफा बहुत ही खास वजीफा है। बस आपने आजिजी के साथ पढ़ना है। बस आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दिल से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़पते हुए पढ़ना है। मेरा अल्लाह पाक आपकी तड़प को, आपके रोने को अपनी बारगाह में जरूर कबूल करेगा। अल्लाह वालों आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी, आपका रिस्क जरूर बढ़ा दिया जाएगा। बस आपने इस दर्द भरे वजीफे को, इस खास अमल को सच्चे दिल से पढ़ना है। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पे अपनी खास रहमत फरमाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सकते बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। प्यारे भाइयों, इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।